کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں درود پاک کے فضائل نقل فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم اپنے سلسلہ نیکی کی دعوت میں خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے میں کئی مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج ہمارے سلسلہ نیکی کی دعوت میں موضوع تربیت کی اہمیت، کہ انسان کی تربیت کس طرح ہو۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اپنے اولاد کی تربیت ایسے پیارے انداز میں کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھا کرتے تھے اور عبادت میں اپنی زندگی صرف کیا کرتے تھے۔ اسی تربیت کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی مدرسے کے راستے سے گزر رہے تھے، ایک مدنی منع کو دیکھا جو چھوٹی کم عمر کا تھا، جو کھڑا ہوا وہاں پر رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، بیٹا کیوں روتے ہو؟ اس مدنی منع نے عرض کی، حضور آج ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس مدنی منع نے تختی کو آگے بڑھا دیا اور اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جان نہ جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ مدنی منا برابر روئے جا رہا تھا۔ وہ بزرگ علیہ رحمہ پر رکت طاری ہو گئی اور بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹا اس سورت کا سبق یہاں ختم نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، آگے بھی کچھ آیات ہیں جو شاید تمہیں کل اس کا سبق دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے
انہوں نے سورہ تکاثر کی بقیہ آیت کریمہ اس بچے کو سنا دی جو یہ ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ مدنی مدنہ جہنم کا تذکرہ سن کر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گر پڑا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کر وہیں پر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا استاد دوڑا چلا آیا اور اس مدنی منع کے استاد نے ان بزرگ علیہ رحمہ کو پکڑ لیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کے والدین بھی جمع ہو گئے، ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا سنا دیا، جو واقعہ آپ نے ابھی سنا انہوں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ سننے کے بعد قاضی صاحب نے فرمایا یہ مدنی منا انتہائی سعادت مند تھا اور خوف خدا عز و جل کی تلوار سے شہید ہوا ہے۔ ان بزرگ کو باعزت پھر بری کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پہلے جو اسلاف تھے ان کی کیفیت اور ان کی تربیت کہ اپنے بچوں کو کس طرح تربیت دیا کرتے تھے۔ آج ہماری اولاد جو ہے یہ دینی طالب علمی سے بہت دور ہے، مگر یہاں پر کافی مدنی پھول ملتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اسلامی تربیت کرنی چاہیے، اور اسلامی تربیت کی ہر جگہ ضرورت بہت زیادہ ہے۔ تربیت کا ایک ایسا مفہوم ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے، یہ بہت بڑا مفہوم ہے۔ اگر غور کیا جائے تو باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، اسی طرح استاد کو اپنے شاگردوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، یہ تمام کی تمام اسی طرح اگر ہم غور کرتے جائیں تو تربیت کے ایسے پہلو ملیں گے کہ ہمارا یہ تربیت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی حکم ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر، تو ہمیں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جہنم کی آگ سے کس طرح بچانا ہے کہ ان کی تربیت اچھے انداز سے کرنی ہے، ان کو اچھے کاموں کی ترغیب دلانی ہے اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، ہم اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں۔ تو تربیت کی ہر جگہ ضرورت ہے، ہم اپنی اولاد کی جہاں پر بھی دیکھیں اس کی اسلامی تربیت کریں۔ اور قرآن نے بھی ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی ہم نے آیت کریمہ سنی کہ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اب اس آگ سے بچانے کا ذریعہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے اسلاف، جیسے کہ آپ نے بھی واقعہ بیان کیا، کتنا پیارا واقعہ ہے، اس بچے کی تربیت کس انداز سے کی گئی ہوگی، اس بچے کی تربیت کرنے والا کیسا ہوگا کہ اس نے اس کی تربیت کی اور یہ قرآن پاک کی آیاتوں کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسا گھائل ہوا کہ اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد فرما دی، سپرد کر دی۔ میں تو شاید تربیت صرف اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو اچھی تعلیم دے دی جائے، بچے کو گڈ مارننگ، گڈ نائٹ،
گڈ ایوننگ کہنا سکھا دیا جائے، اور والدین بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی تربیت دے دی. اصل تربیت کا تو آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اصل تربیت کیا ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت فرمایا نا کہ تربیت، آج کل ویسے ذہن بھی یہی ہے کہ ایک بچے کی تربیت کیا کی جائے. جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کو انگلش پڑھنا سکھا دیا جائے، پھر اس کو اعلیٰ تعلیم یا اعلیٰ ڈگری دلا کر اس کو دنیا میں اعلی سے اعلیٰ منصب پانے کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے اس طرح یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اس کو تربیت آج کل سمجھا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے کافی مدنی پھول دیے کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ اسلامی تربیت کرنی چاہیے. اور اسلامی تربیت ہو کیسے؟ اب دیکھیں اسلامی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اور ہمیں اولیاء کاملین کی جو سیرت ہے اس سے پتہ چلتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ابھی کم سینی کے عالم میں تھے، چونکہ آپ کے والد محترم بھی بہت بڑے عالم دین تھے، حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ بہت بڑے عالم، جب عالم ہوگا تو عالم اپنے بچے کی تربیت بھی بہت اچھے انداز سے کرے گا، قرآن و سنت کے مطابق کرے گا. تو اعلیٰ حضرت نے ایک عمر میں روزہ رکھا، چھوٹی عمر میں. تو روزہ رکھنے کے بعد جب دوپہر کا وقت ہوا، شدید گرمی تھی، تو آپ کے والد محترم آپ کو کمرے میں لے کے چلے گئے، اور کمرے میں لے جانے کے بعد آپ کے آگے فرنی وغیرہ رکھ دی، جو میٹھی چیز ہوتی ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے والد محترم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے اور تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جو چیز تم کھانا چاہتے ہو اس میں سے کھا لو. تو آپ نے ارشاد فرمایا، سیدی اعلیٰ حضرت کی تربیت دیکھیں کہ آپ کی والد محترم نے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی تربیت کیسی فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جس رب کے خاطر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا تھا، آپ جانتے تھے آپ کی تربیت اس انداز سے کی گئی کہ آپ نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں لاحق ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے اپنی اولاد کی کس انداز سے تربیت کی، اور پھر اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی اولاد کی بھی اسی طرح تربیت کی. ہمارے اسلاف نے صرف تعلیمات جو اپنی تربیت کی اولاد کی، وہ قرآن پڑھنا سکھایا، ان کو نماز پڑھنا سکھایا، ان کو روزہ رکھنا سکھایا، دین کے دیگر احکامات ان کو سکھائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بنایا. یعنی اصل تربیت ہماری یہ ہونی چاہیے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان میں اعلیٰ حضرت کی ماشاءاللہ بڑی زبردست انہوں نے امیر علیہ سنت نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو ان کی دینی خدمات ہے اس رسالے سے الحمدللہ آپ کو سناتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کون تھے. الحمدللہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان ہیں، جن کی ولادت الحمدللہ عزوجل بریلی شریف کے محلے میں ہند میں ہوئی، اور الحمدللہ عزوجل آپ کا نام مبارک محمد ہے، اور آپ کے دادا جان نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بڑی ہی دینی خدمات ہیں، ان میں سے ایک مختصر سی یہ آپ کو عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ رحمہ کو بے انداز علوم جلیلہ سے نوازا. آپ علیہ رحمہ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی. آپ علیہ رحمہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی. علم توقیت میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے. تو الحمدللہ یہ ان کی علمی شخصیت کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کی بچپن میں کیسی زبردست تربیت ہی ہوگی کہ اتنے بڑے علمی شخصیت بنے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے تربیت اولاد پر ایسا پیارا مفصل بیان کیا ہے کہ اس کو سن کر کئی لوگ الحمدللہ اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے والے بن گئے. تو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو اس بیان کا کچھ حصہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہ اولاد کا نیک اور بد ہونا یہ والدین کی تربیت پر منحصر ہے.
اگر والدین اس کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو وہ ایک نیک متقی اور پرہیزگار شخص بن کر معاشرے میں ابھرتا ہے. اگر ماں باپ اس کی تربیت برے انداز سے کرتے ہیں اور اس کے غلط کاموں پر بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، برائی کر کر آئے تو اس کو سمجھانے کے بجائے اس کی برائی پر اس کی پذیرائی کرتے ہوں، تو ایسے ماں باپ کی ایسی تربیت پھر اولاد کی بربادی کا سبب بنتی ہے. چنانچہ میرے آقا، میرے ولی نعمت، میرے پیر و مرشد، بانی دعوت اسلامی، شیخ طریقت امیر اہل سنت، اولاد بگڑنے کے اسباب سے متعلق ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک عبرت والی وہاں اپنی حکایت بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا. تو عموماً جسے یہ اس طرح کی سزا ملتی تو اسے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے. اسی طرح اسے بھی پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے. اس نے جواب میں دیا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کی آخری خواہش پوری کی گئی. جب ماں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنی ماں کے قریب گیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ماں کے کان وغیرہ کو نوچنے لگ گیا. یعنی ماں پر اس نے گویا کہ حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا. وہاں پر موجود لوگوں نے اس کو سرزنش کی کہ پاگل ہو گئے ہو، نامعقول شخص ہو، ایسے موقع پر تو معافی طلبی کی جاتی ہے، اور تم ایسے موقع پر کہ جب تم پھانسی کے تختے پر ہو تم اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو. اس سے جواب دیا کہ مجھے پھانسی کے اس تختے تک پہنچانے والی یہی میری ماں ہے، کیونکہ میں بچپن میں کسی کے کچھ پیسے چرا کر لایا تھا تو اس نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کی، اور یوں میں جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور انجام کار آج مجھے پھانسی دے دی جائے گی. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دیکھا آپ نے، اور تربیت کے معاملے میں اس قدر بے احتیاطی کا انجام آپ نے دیکھا کہ آخر اس کی اولاد پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئی. اور اگر ماں نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور اولاد کی تربیت کرتی ہو، اس کو شریعت کا پابند بناتی ہو، پھر اس کا بیٹا تو پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے. جیسا کہ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف چلا. جب یہ قافلہ ہمدان کے قریب پہنچا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا تاکہ مال و اسباب لوٹ لیں. اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 برس کے آس پاس ہی تھی. ایک لوٹنے والا راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا صاحب زادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا میرے پاس 40 دینار ہیں کپڑوں میں سلے ہوئے. وہ ڈاکو بڑا حیرت زدہ ہوا اور کہنے لگا بچے مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ. نوجوان نے بتایا میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے. وہ ڈاکو نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا نوجوان کیا بات ہے، لوگوں نے تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپانے کا ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے، مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی. نوجوان نے کہا میری ماں نے گھر سے چلتے وقت
مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں. نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو کا دریا چھلکنے لگا. اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا. وہ کہنے لگا صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو, اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق اور مولا رب عز و جل کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کرتا چلا جا رہا ہوں, مخلوق خدا کا دل دکھاتا چلا جا رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے مجھے سننے والوں, آپ کے اندر ایک یہ تشویش پیدا ہو رہی ہوگی, آخر یہ 18 سالہ نوجوان کہ کون نوجوان ہے جس نے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا, اور جس کی نیکی کی دعوت, جس کی سچائی نے ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا. سنو, یہ نوجوان, یہ 18 سالہ نوجوان جو ماں کی تربیت کا شاہکار نظر آیا, یہ نوجوان میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی نیکی, ماں باپ کی پرہیزگاری کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. تو غور کیجئے کہ جو بچہ کسی غیر مسلم جو بھی کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو تو ماں باپ جیسی عبادت کرتے ہیں بچہ ان عبادت کو اپنانا شروع کر دیتا ہے. ماں باپ کا اثر قبول کرتا ہے بیٹا. وہ ماں باپ غور کریں, وہ والد غور کریں جو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں. جمعہ کے لیے اٹھتے, بیٹے کو اٹھاتے اور اپنے انگلی پکڑ کر اس کو کرتا شلوار پہنا کر, سر پر ٹوپی پہنا کر, انگلی پکڑ کر جمعہ کے لیے لے کے گئے. اب جمعہ کے لیے لے کر گئے تو وہ جمعہ پڑھ کر گھر پر آئے, ختم. والد صاحب آئے, کھانا کھایا, سو گئے. عصر بھی والد صاحب کی گئی, مغرب بھی گئی, ساری نماز والد صاحب بھی گئی, بیٹے کی بھی گئی. اب جب بیٹا بڑا ہوا تو بیٹے کی طبیعت کیا تھی کہ بیٹا جمعہ کا دن کا انتظار کرتا. جب جمعہ آتا تو بیٹا تیار ہوتا, نہاتا دھوتا, سر پر ٹوپی پہنتا, اور اب چلنا سیکھ گیا, بڑا ہو گیا, بالغ ہو گیا. اب چلتے چلتے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے گھر آ گیا. دوبارہ اس کے پانچوں نماز کی پرواہ نہیں. والد غور کرے کہ جب آپ انگلی پکڑ کر اپنے بیٹے کو جمعہ کی نماز کے لیے لے کر گئے, آپ کا بیٹا بڑا ہو کر جمعہ کا نمازی بن گیا. اگر آپ اسی طرح اپنے اولاد کا ہاتھ پکڑ کر, اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر فجر کی نماز کے لیے لے کے جاتے, اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ظہر کی نماز کے لیے لے کے جاتے, اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہتے کہ بیٹا جاؤ اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرو, اسے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرواتے اور ہفتہ وار اجتماع میں بھجواتے اور ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آتے, تو آج آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. نگران شورا نے کیسے پیارے انداز میں ہمیں تربیت کے مدنی پھول دیے کہ اچھی تربیت کی جائے تو بچہ اچھا بن جاتا ہے, اگر بری تربیت کی جائے تو بندہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, اچھی تربیت کے حوالے سے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لینا چاہیے, اور اس کے مختلف جو الحمدللہ ہمارے سلسلے چلتے رہتے ہیں ان کے حوالے سے ہم تربیت کے مدنی پھول بے شمار لے سکتے ہیں. دیکھیں, نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں اچھی تربیت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا اور بری تربیت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. آج کل عمومی طور پر ہم غور کریں معاشرے میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے, نیک بن جائے, روزے رکھنے والا بن جائے اور دیگر اچھے اعمال کرنے والا بن جائے, لیکن بچپنے میں ہم اس کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں ہم اس پر غور نہیں کرتے. مثال کے طور پر آج کل گانا چل رہا ہوتا ہے, اب بچہ ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دے اور تھوڑی سی ہل جل شروع کر دے تو والدین خوش ہوتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور پھر وہ گانے چلا کر اور دیگر معاملات کر کے تالیاں بجا کر اس کو جو نا ہلانے جھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو کس طرح جھوم رہا ہے, کس طرح ہل رہا ہے, کس طرح ٹانگیں پھڑکا رہا ہے. اب یہ تمام معاملات اب آپ اس کو بچپن ہی سے ایسی بری ادائیں سکھا رہے ہیں, تو
تو آپ کا بچہ کس طرح اچھا بن سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے کی تو تربیت ہر قدم قدم پر دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ بچہ رو رہا ہے تو وہ بچے کو جناب بہلانے کے لیے پھسلانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں ہاں آپ کو دوں گا, حالانکہ دینے کی نیت نہیں ہوتی. اسی طرح گھر پہ باہر جا کے بیل بجاتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں بیٹا ابو آ گئے ابو آ گئے. تو بچپن سے اس طرح کی گھر میں تربیت کا معذرت کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے. اور پھر یہاں پر ایک غور طلب امیر سنت کی سوچ دیکھیے کہ ہم بچہ جب بولنے لگتا ہے, جب بچہ بولنے کی عمر میں آتا ہے تو اس کو نہ جانے کیا کیا الفاظ سکھائے جاتے ہیں. بیٹا بابا بولو, مما بولو, فلاں بولو, دادا بولو, یہ فلاں چیز بولو, فلاں چیز بولو. لیکن امیر علیہ سنت کے قربان کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ سوچ دیتے ہیں, یہ ذہن فراہم کرتے ہیں, یہ مدنی سوچ دیتے ہیں اسلامی بھائیوں کو کہ آپ کا بچہ جو پہلا لفظ بولے وہ اللہ کا بولے. اور پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ سوچ کہ الحمدللہ آج کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جب ان کے بچے گفتگو کرتے ہیں پہلا لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو اللہ کا نکالتے ہیں. اور خود امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غالباً نواسی تھیں, تو امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جب زندگی کے اندر پہلا لفظ بولا, اپنی گفتگو کا جب آغاز کیا تو پہلا لفظ جب بولا تو وہ اللہ ہی کا تھا. تو جیسے ہم تربیت کریں گے, جیسے جیسے الفاظ اپنے بچوں کے آگے دہرائیں گے تو ہمارے بچہ وہی تربیت کو حاصل کرے گا, وہی چیز سیکھے گا, وہی چیز سیکھ کر وہی چیز پک کر کے ہمارا بچہ جو ہے نا اس کو آگے بولے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کریں. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے الحمدللہ جو اس دور میں ہمیں تربیت کے مدنی پھول عطا فرمائے, الحمدللہ پوری دنیا میں اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں کہ کئی بگڑتے ہوئے نوجوان الحمدللہ راہ راست پر آ رہے ہیں. ایسی تربیت فرما دی کہ پوری دنیا میں الحمدللہ عز و جل اسلام کا جو حقیقی ایک ڈھانچہ ہے وہ اب نظر آ رہا ہے. الحمدللہ. جیسے یہ کہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یقیناً ذہن بن رہا ہوگا کہ اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, مگر تربیت کرنے سے پہلے انہیں اپنی تربیت بھی کرنی چاہیے. بالکل, اپنی تربیت خود کی تربیت ہوگی تو دوسروں کی تربیت کر پائیں گے نا. اگر مکینک ہو, موٹر سائیکل کا مکینک, اب وہ اس نے مکینک کی ٹریننگ حاصل نہ کی ہو, اس کی تربیت حاصل نہ کی ہو, اور اگر وہ بیٹھ جائے لوگوں کی موٹر سائیکلیں ٹھیک کرنے کے لیے, تو کیا ہوگا, وہ موٹر سائیکلیں ٹھیک کرنے کے بجائے ان کو خراب ہی کرے گا, مزید خراب کر دے گا. تو بہتر یہی ہے کہ پہلے خود تربیت حاصل کی جائے اور تربیت حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے بچوں کی تربیت کی جائے. اور اس کا بہترین ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے. مدنی قافلوں میں جب ہم سفر کریں گے تو ہماری اپنی ذاتی بھی تربیت ہوگی اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. جب ہم خود مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے, ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے, تو ہم اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گے. تو اس طرح الحمدللہ کئی واقعات ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے بعد فرد کی اصلاح ہوئی, فرد کے بعد الحمدللہ وہ گھر جو ہے وہ سنتوں کا گہوارہ بن گیا. ایسے کئی واقعات. واقعی مدنی قافلے میں سفر کرنے سے تربیت ایسی تربیت ہوتی ہے کہ بندہ بے نمازی ہوتا ہے تو وہ نمازی بن جاتا ہے, بلکہ نمازی بھی ایسا بنتا ہے, ایسا نمازی بنتا ہے کہ وہ تہجد گزار بن جاتا ہے. تو اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم مدنی قافلے میں سفر کرنے کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے, تبدیلی کے بعد اس کی تربیت کیسی ہوتی ہے, اس کی مدنی قافلے کے اندر کیا کیا تربیت کی جاتی ہے, تو اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دکھاتے ہیں اپنے مدنی قافلے میں تربیت کے مناظر کہ مدنی قافلے کے اندر جو اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں کہ ان کی تربیت کس طرح ہوتی ہے. آئیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. عمل کا جذبہ عطایا الہی, عمل کا جذبہ عطایا. مدینہ غلام صغیر بھائی تہجد کا وقت ہو گیا ہے. مدینہ کاشی بھائی تہجد کا وقت ہو گیا ہے. مدینہ تمام اسلام بھائی اٹھ جائیے, تہجد کا وقت ہو گیا ہے. اپنے لحاظ وغیرہ سمیٹ لیجئے اور وضو خانے کی طرف چل کر وضو بنائیے اور دوبارہ مسجد میں جمع ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل نماز تہجد ادا کریں. عمل کا جذبہ عطایا الہی, میں پانچوں نماز
عطایا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت. فجر کا وقت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. سونے سے نماز بہتر ہے. جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کیجیے. اللہ عز و جل آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب کرے اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. باقی اصل تربیت کرنی ہے تو بندہ مدنی قافلے میں سفر کا عادی بن جائے. ماشاءاللہ ہمارے مدنی قافلے کے اندر کہ دیکھا گیا یہ کہ جو اسلام میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین اور صلاۃ و توبہ پڑھنے کا بھی اس کو موقع مل جاتا ہے. گویا یوں کہیے کہ مدنی قافلہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے اس پرفتن دور میں آسانی کے ساتھ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل رسالہ 72 مدنی انعامات عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل یہ جو آپ نے مدنی قافلے میں جھلکیاں دیکھی کہ اسلامی بھائی تہجد پڑھ رہے ہیں، اسلامی بھائی جا کر اشراق و چاشت کی نماز ادا کر رہے ہیں، صدائے مدینہ لگا رہے ہیں، یہ سب ہمارے الحمدللہ مدنی انعامات کا حصہ ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی مدنی انعام نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل ادا فرمائی. اور مدنی انعام نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدائے مدینہ کیا ہوتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدائے مدینہ کہلاتا ہے. نماز کے لیے جگانا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. آپ نے دیکھا مدنی چینل کے ناظرین کے اسلامی بھائیوں کو صدائے مدینہ لگاتے ہوئے دکھایا گیا. یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک تربیت کا انداز دیا کہ جس طرح ہم خود نماز فجر کے نہیں اٹھ رہے اسی طرح ہم دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اور جو اسلامی بہنیں گھر پر سو رہی ہیں ان کو نماز فجر کے لیے جگائیں تاکہ ان کو نماز فجر پڑھنے کا موقع ملے. الحمدللہ صدائے مدینہ کی ایسی برکت ہے. کئی اسلامی بھائیوں نے یہ بہار سنائی ہے کہ ہمیں مدینہ شریف کی حاضری صدائے مدینہ کی برکت ملی ہے. علاقے میں بھی ایک حاجی صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو حاجی صاحب نے بتایا کہ میں 3-4 سال سے کوشش کر رہا تھا اور دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی ابھی شامل نہیں ہوا تھا. میں کہہ رہا الحمدللہ اتفاق ہوا کہ میں دعوت اسلامی کا جو بین الاقوامی سنت وبرہ اجتماع ہوتا ہے ملتان شریف میں تو وہاں شرکت کرنے کے بعد میں جب واپسی آیا تو الحمدللہ میں نے داڑھی کی نیت کر لی، نماز با جماعت ادا کرنے کی نیت کر لی اور میں نے صدائے مدینہ کی نیت کر لی کہ روزانہ صدائے مدینہ لگاؤں گا. اب وہ بتاتے ہیں اسلامی بھائی کہ میں وہ سال بھر الحمدللہ 12 ماہ تک کے میں صدائے مدینہ لگاتا رہا اور اسی سال الحمدللہ مجھے حج کی سعادت ملی. تو جو مدینے کی حاضری کا طالب ہو اور جس نے مدینے حاضر ہونا ہو اس کے دل میں طلب ہو تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی صدائے مدینہ لگانا شروع کر دیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی روزانہ نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے صدائے مدینہ لگاؤں گا. ماشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے صدائے مدینہ کی عادت بنتی ہے اور صدائے مدینہ میں جس طرح الحمدللہ ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے.
حضور ویسے یہ روایت بھی ہے نا کہ جو دوسرے کے لیے دعا کرے تو پہلے اس کے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے. روایت کا مفہوم اسی طرح. تو ماشاءاللہ اس میں تو دعا بھی ہے. اور واقعی الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے میں کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کے واقعات ہیں کہ وہ مدنی قافلے میں سفر کیا، زیادہ راہ نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مدنی قافلے میں جا کر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی. سبحان اللہ. اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ ان کو مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت مل گئی. الحمدللہ ہمارے سلسلوں میں عاشقان مدنی قافلہ کے تاثرات ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ہم ایک ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق مدنی قافلہ کے تاثرات دکھاتے ہیں کہ جنہوں نے کئی سالوں تک مدنی قافلوں میں سفر کیا اور الحمدللہ ابھی بھی سفر پر ہی ہیں ماشاءاللہ. ابھی بھی سفر پہ ہیں اور الحمدللہ اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے انہیں کئی بار مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. ویسے مدنی قافلے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں انہیں بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کرنی چاہیے اور نیت کے SMS آپ ہمیں بھیجیں اور پھر SMS بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو عاشق مدنی قافلہ کے تاثرات دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. میرا نام سید عارف الحسن عطاری، امیر اہل سنت کی طرف سے مجھے کنیت ابو القافلہ کی ملی. پاکستان باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ عز و جل مجھے راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے آج تک کم و بیش 10 سال کا عرصہ گزر چکا. جب میں پہلی بار مدنی قافلے کا مسافر بنا تو مسلمانوں کی بے عملی، مسجدوں سے دوری دیکھ کر میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں. اور جب مدنی قافلہ ہمارا ایک گاؤں میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ مسجد کو تالا پڑا ہوا ہے اور مسجد میں نمازی نہیں ہے. مسجد میں ہر طرف گرد و غبار، مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں، مسلمان نماز کی طرف نہیں آ رہے. یہ دیکھ کر میں نے 30 دن کے مدنی قافلے سے اپنا ذہن بنایا کہ میں راہ خدا عز و جل میں ساری زندگی سفر کروں گا. راہ خدا عز و جل میں سفر کرتا ہوا وہ مدنی قافلہ مختلف دیہاتوں میں، مختلف گوٹوں میں راہ خدا میں سفر کرتا. اور جب راہ خدا کا وہ مدنی قافلہ اپنی مسجد میں پہنچا اور قافلے والے تھک چکے تھے، جب رات سوئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قافلے کے ایک اسلامی بھائی کو زیارت ہوئی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہارا راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ سارے مدنی قافلے کی مغفرت کر دی گئی. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، راہ خدا عز و جل میں سفر کے دوران جہاں تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، ہمت نہ ہاری. امیر اہل سنت کی شفقتوں اور مرشد کی ایسی توجہ ہوئی کہ مجھے مدنی قافلے میں الحمدللہ حرمین طیبین میں سفر کا موقع ملا. یہاں تک کہ میرے والدین نے مجھے مدنی قافلے کے لیے وقف کر دیا. پاکستان کے چاروں صوبوں میں سفر کرتے کرتے ایک بار مدنی قافلے میں بنگلہ دیش سفر کرنے کا موقع ملا. بنگلہ دیش سے جب میں واپس آیا تو الحمدللہ مرشد کی ایسی توجہ ہوئی کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کا موقع حرمین طیبین میں ملا اور الحمدللہ مکہ پاک سے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے مکہ پاک کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملی. الحمدللہ وہ علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت جو کہ ہم پاکستان کے مختلف دیہاتوں میں، مختلف شہروں میں کیا کرتے تھے، مجھے الحمدللہ راہ خدا عز و جل کی برکت سے علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت مینا کے خیموں میں کرنے کا موقع ملا. میں تمام اسلامی بھائیوں کو یہ مدنی پھول دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی راہ خدا عز و جل میں سفر کریں، اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دیں، اپنے آپ کو مدنی قافلے کا مسافر بنائیں. الحمدللہ عز و جل اس قافلے کی برکت سے میرے اندر یہ تبدیلی آئی. کافی سارے فرائض علوم میں نے مدنی قافلے میں آ کر سیکھے اور اپنا یہ ذہن بنا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے، باپا کی توجہ سے الحمدللہ 15 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے کی سعادت ملی.
بے شمار مسلمانوں کو 30 دن 12 ماہ 26 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بنانے کا موقع ملا. الحمدللہ مفتی فاروق علیہ رحمہ، حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمہ اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں کے لیے تیار کیا کرتے تھے. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت پابندی سے کیا کرتے تھے. ایک کاش کہ ان کی برکت سے، ان کے صدقے ہم سب کو راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں استقامت مل جائے اور دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر علاقے میں مدنی قافلوں کی دھومیں مچ جائے. ہر کوئی مدنی قافلے میں سفر کرنے اور دوسروں کو کروانے والا بن جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا کہ ایک عاشق مدنی قافلہ نے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے کم و بیش 10 سال مدنی قافلوں میں سفر کیا، تو یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت عطا فرمائے. یعنی اس دور میں بھی ایسے اسلامی بھائی ہیں، یعنی کہ ایسی مصروف ترین وقت گزر رہا ہے کہ لوگوں کو صحیح باتیں کہتے ہیں کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں. لوگ نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی تربیت دیکھیں. الحمدللہ اس وقت کے نوجوانوں کو مدنی قافلے کا مسافر، وہ بھی 3 دن نہیں، 12 دن نہیں، بلکہ 10 سال. اور کئی عاشق رسول ایسے ہیں الحمدللہ جنہوں نے پوری زندگی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے. الحمدللہ جہاں پر یہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہاں ہی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نہیں. دیکھیں تربیت کا جو اثر ہوتا ہے وہ والد پر بھی پڑتا ہے. اگر اچھی تربیت کی ہوگی تو اس کا ثواب والد محترم کو بھی ملے گا. مرنے کے بعد والد کو بھی اس کا اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا. یعنی اچھی اولاد ہوگی تو اگر والد گزر گیا تو اولاد جتنا ثواب یعنی جتنا عمل کرے گی، ہاں نیکیاں کرے گی. والد کو بھی انتقال کے بعد اگر اولاد اچھے اعمال کرتی ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے. تو امیر سنت نے ایک بہار تحریر فرمائی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہونے والے الحمدللہ عز و جل دونوں جہاں کی بھلائیاں پانے کے حقدار قرار پاتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، میں نے عید کے دوسرے روز عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی. اسی دوران والد مرحوم جن کو فوت ہوئے 2 برس گزر چکے تھے میرے خواہ میں بہت اچھی حالت میں تشریف لائے. میں نے پوچھا ابو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کچھ عرصہ گناہوں کی سزا ملی مگر اب عذاب اٹھ گیا ہے. تم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ہرگز مت چھوڑنا کہ اسی کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں کے طفیل فوت شدہ والدین کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. اولاد کو نیک بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک بہترین ذریعہ ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ ہم اپنے اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے. اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، نبی کی محبت میں رونے کا انداز. تم آ جاؤ، تم آ جاؤ مدنی چینل کے ناظرین، تم آ جاؤ، سکھلائے گا مدنی ماحول. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمانے. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ کی تربیت کا ذہن بنا ہوگا کہ ہمارے بچے بھی اچھی تربیت حاصل کرنے والے بن جائیں. تو میں آپ کو ایک نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی اولاد کو بلکہ خود اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر کے ایک ذہن بنائیے، ایک مقصد بنائیے. مقصد الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہی تربیت دیتے ہوئے ایک مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اب اس مقصد میں 2 چیزیں تھیں، اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. تو آپ بھی سفر کیجئے، اپنے بھائیوں کو بھی کرائیے، اپنے اولاد کو بھی کرائیے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں،
انہیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں ایسی تربیت ہوگی کہ وہ انشاءاللہ سنتوں کے آئینہ دار بن جائیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے. دعوت اسلامی کا جہاں جہاں درس ہوتا ہے اس درس میں شرکت کیجیے. جہاں جہاں الحمدللہ مدنی قافلے ہمارے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں تو اگر آپ کے علاقے میں آئیں تو آپ کے پاس جتنا وقت ہو مدنی قافلے والوں کے ساتھ وقت گزاریے. اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بھی ذہن بنائیے کہ کم از کم مہینے کے اندر 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن تو بنا ہی لیجیے. انشاءاللہ الرحمن مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا ذہن بنے گا کہ ہمیں تربیت کس طرح کرنی ہے, اپنے بھائی کی تربیت کس طرح کرنی ہے, اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے, معاشرے کی تربیت کس طرح کرنی ہے. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ ماحول سے وابستہ ہوں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, اجتماع میں آتے رہیں گے, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے اور مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اس مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اس مقصد کو پانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ.